کہا اور عجیب القاب سے پکارا، جاہل کہا۔ قیامت کی علامات میں سے ہے عبدالوہاب کا جماعت تبلیغ کا امیر ہونا۔ اجہل الجاہلین فی العالم، اجہل الجاہل، تلاش کرنے سے بھی اتنا بڑا جاہل کہیں نہیں ملے گا۔ اور ازنق دود زنادقہ، طارق جمیل زنادقہ کا سرخیل ہے، جتنے زندیق اب تک گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا ہوگا۔ نکاح نہ ٹوٹ نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا، یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا۔ خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے، میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا۔ کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ آپ قرآن کو پڑھیں اپنے نصاب کے اندر۔ مولانا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں۔ ریاض الصالحین کا انہوں نے کہا، کیوں کہا؟ کیونکہ وہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر معاشی مسائل اور دیگر معاملات، آپس کے تعلقات وغیرہ ہر حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، گزارش یہی ہے کہ دیکھا کریں، سوچا کریں۔ بات کرنے وقت ہر کوئی اعتراض کر لیتا ہے، لیکن سوچیں کہ حقیقت میں اعتراض بنتا ہے یا نہیں، کبھی غور بھی کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی بات سن کے آپ اس نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، چند دن قبل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی تبلیغی جماعت کے حوالے سے۔ اس ویڈیو پر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بہت زیادہ تبصرے کیے گئے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہمارے اوپر ان حضرات کو اعتراض ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، اور اسی لیے سعودیہ کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ باتیں کی گئی۔ لیکن آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے اپنوں کی گواہیاں، آپ کے اپنوں کی گواہیاں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جن کو آپ مفتی کہتے ہیں، جن کو علامہ کہتے ہیں، اپنی جماعت احناف حضرات، اپنی جماعت کے بڑے ان کو مناظر بھی سمجھتے ہیں، علماء بھی سمجھتے ہیں، ان کی کچھ گواہیاں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ان کو سنیں کہ وہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں اور وہ کس طرح بات کرتے ہیں۔ ہم نے تو احتیاط کا پہلو ملحوظ خاطر رکھا، ہم تو صرف وہی چیز جو فضائل اعمال کے اندر موجود تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، پھر بھی آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ لیکن اب سنیں کہ ان حضرات کے کیا تبصرے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں مفتی ظرف علی خان کا بیان، جنہوں نے زندیق کہا طارق جمیل کو، جنہوں نے بہت زیادہ جھوٹا بھی کہا طارق جمیل کو، جھوٹا کہا، زندیق کہا اور عجیب القاب سے پکارا، جاہل کہا۔ قیامت کی علامات میں سے ہے عبدالوہاب کا جماعت تبلیغ کا امیر ہونا۔ اجہل الجاہلین فی العالم، اجہل الجاہل، تلاش کرنے سے بھی اتنا بڑا جاہل کہیں نہیں ملے گا۔ اور ازنق دود زنادقہ، طارق جمیل زنادقہ کا سرخیل ہے، جتنے زندیق اب تک گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا ہوگا۔ نکاح نہ ٹوٹ ہوتا ہے اور ایمان نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے۔ یہ نظریات دیکھو ذرا۔ اور میرا کو بیٹی بنایا، میرا نے ہر شہر میں ایک شادی کی، خاوند کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہوتا، روا و طارق جمیل نسلاً و اصلاً خود وہی ہے جیسے میرا ہے، یہ بھی وہی چیز ہے، صرف سر ٹھگی کا امامہ اور چہرے پہ ٹھگی کا داڑھی۔ یہ تبلیغیوں کو شکار کرنے کا ہوا ہے، نہ ہی سوال۔ بعض باتیں اس کی بہت دکھ کی ہے، تو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت تبلیغی رہنے پہلے میں۔ ایسا واضح توہین شاید کسی نے نہیں کی ہوگی۔ قرآن کہتے ہیں ودل للمتقین، یہ کہتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں۔ بالکل قرآن کو اللہ کی کتاب آسمانی منزل نہیں مان رہا ہے، ان کی تمام باتوں سے واضح ہے کہ قرآن شریف کتاب نہیں مان رہا، اور یہ روافظ کا اثر ہے، کیونکہ روافظ بھی موجود ہے قرآن اور اس کا ظواہر اس کو غلط کہہ رہا ہے۔
جو لوگ ان کو دیندار یا عالم یا ان کو معلومات نہیں ہے غریبوں کو، ہر جگہ وہ یہ بیان نہیں کرتا۔ ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی احمد رضا خان ارکان اسلام میں سے، اور ایک بیان یہ ہے کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو علماء دیوبند دین کو بہت نقصان پہنچا دیتے، انہوں نے ان کو لگام دے دیا۔ اور ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی نے زندگی بھر اقامت دین کا کام کیا ہے، اور چونکہ دوسرے علماء کو یہ توفیق نہیں ہے تو عذر و حسد ان کے خلاف فتوے لگا رہا ہے۔ یہ باتیں دیکھو ذرا، کیسا لگتا ہے مشترک خریدا گیا غلام ہے، زر خرید غلام ہے۔ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے، اصل وارث دین کے روافض ہیں، جنہوں نے تکلیف اور مصیبتیں گزاری لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ یہ گلگت میں تقریر کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی، کسی ایک بات کا بھی نہ کہتے یہ کہا ہے میں نے۔ اور عبد الوہاب اس کو ممبر پر بٹھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہے۔ یہ اصل جن بزرگوں نے کہا تھا کہ سچ دین نہیں ہے، موجودہ دین کو بس حق کرنا ہے، آج زمانہ ان کی تائید کر رہا ہے کہ وہی چیزیں نکل رہی ہیں۔ یہ باتیں جب مجھے جتنے دور آدمی ہے پتہ ہے تو عبد الوہاب کو پتہ نہیں ہے، وہ کسی عالم برزخ میں رہتا ہے کیا؟ انہوں نے متفقہ اس کو چھوڑا ہے میدان میں کہ آپ ان چیزوں کو ہموار کریں۔ علماء دین شر سے پہلے واقف نہیں ہوتے، جب اس کی جڑیں لگ جاتی ہے، شاخیں نکل آتی ہے، پورا جھنڈ بن جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو آپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تقریر میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑا رش بنتا ہے، یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ معاونت کرنے والوں کے کوئی حربہ ہے۔ نہ وہ خوش آواز ہے، نہ خوش الحان ہے، نہ اس کے علم میں دقت ہے، نہ صحت ہے، تمام اسرائیلیات خرافات بیان کرتا ہے۔ تو یہ کمزوری میں تو سب میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک سازش کے تحت قرآن و سنت کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے۔ وہ میڈیا اور ٹیلی ویژن وہ کم ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں 2-3 سال میں ایک دفعہ اس کو ممبر پر ایوانڈ میں بٹھا لیتے ہیں۔ کہ یہ بٹھاتے کیوں؟ وہ نے توبہ کی ہے۔ کب توبہ کی؟ توبہ ہو ہی نہیں سکتی اس کی۔ اس نے خود کہا ہے یہ تو میرا مشن ہے۔ جی سامعین، آپ نے سنا کہ مفتی ظرف علی خان کس قدر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں مولانا طارق جمیل کو۔ اور مولانا طارق جمیل کون ہے؟ تبلیغی جماعت کے امیر۔ اب ہیں یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ تبلیغی جماعت کے امیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو اس قدر القابات دیے جائیں تو پھر آپ ہم پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ مفتی ظرف علی خان پر کوئی فتویٰ لگائیں، ان کے بارے میں کچھ کلام کریں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کتنی للہیت ہے اور آپ کس قدر سچے اور اخلاص کے مالک ہیں۔ اور دوسری بات، اب مولانا منظور احمد کا بیان بھی سن لیں، مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا۔ انہوں نے بھی بڑے حد تک مولانا طارق جمیل کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور آخر میں کہا معافی مانگے معافی مانگے۔ لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئی، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں۔ القول الجلیل میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا، یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا۔ خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے، میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا۔ ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے کس مسلمان نے لکھا۔ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگ۔ اب میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مولانا طارق جمیل کے بارے میں اس قدر الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس وقت تبلیغی جماعت والے کہاں تھے؟
اس وقت یہ حضرات کہاں تھے جو آج مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور علماء اہل حدیث کو اور سعودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ ان کے حوالے سے ان کا کوئی ایک بیان بھی نہیں ہوگا۔ مولانا منظور احمد کے بارے میں، مولانا مفتی ظفر علی خان کے بارے میں کوئی بیان ان کا نظر نہیں آئے گا، حالانکہ انہوں نے کس قدر مولانا طارق جمیل کی تذلیل کی ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا لقب دیے ہیں۔ ان کو صرف اہل حدیث ہی نظر آتے ہیں تنقید کے نشانے کے لیے، اور جب اپنے ان کو کہیں تو اس وقت یہ بات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبور ہے، آج کل میڈیا کا دور ہے، فوراً میڈیا پر بات آ جاتی ہے اور بات پھیل جاتی ہے۔ ویڈیو میں پیش کرنے لگا ہوں وہ مولانا طارق مسعود کی ہے، مفتی صاحب کی، آپ اس کی ویڈیو سنیں، پھر آپ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ سنیں ویڈیو کیا کہتے ہیں۔ وہ فضائل اعمال کی بات آتی ہے نا، کرامت کی، فضائل اعمال ایسی، جب تبلیغ جماعت کی بات ہے کہ تبلیغ جماعت بہت اچھی، کیوں بہت اچھی بھائی؟ جب وہ ساری دنیا میں فضائل اعمال کی کو تبلیغ کر رہی ہے، تو اگر فضائل اعمال غلط ہے تو آپ بولو نا ڈنکے کی چوٹ پر کہ تبلیغی جماعت بھی کیا ہے غلط، نہیں تبلیغی بہت اچھے ہیں۔ تو یہ آپ کی باتوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر بولو کہ جو ان کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے فضائل اعمال، وہ تو سارا دن بیچارے کیا پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ والوں سے، ہم کیا، ہماری کیا اوقات بڑے علماء کہ جب کام اتنا زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے تو ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل تسلیم ہو۔ جیسے کہ عرب میں ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا تبلیغ والوں سے کہ عرب یہ فضائل اعمال نہیں مانیں گے، آپ ریاض الصالحین رکھیں، تو شروع کر دی، کام پھیل گیا عرب میں۔ تو ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں، کیونکہ فضائل اعمال میں واقعات ہیں، کرامتوں کے، یہ ہوا، بزرگ نے یہ ہوا، فلانا ہوا، وہ کرامت کا جو باب ہے نا وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک اوورال دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں، اس میں کس پر بات ہونی چاہیے؟ صحیح احادیث پر۔ مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ فضائل اعمال کی جگہ دوسری کوئی کتاب لاؤ، یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ فضائل اعمال کوئی یہ دینی مسائل کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کرامات اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں اور پھر لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ دعوت کس چیز کی دینی چاہیے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ، اچھے طریقہ کار کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے۔ یا قومنا عجیب داعی اللہ، جنات نے بھی یہی کہا تھا کہ اے ہماری قوم اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اللہ کی دعوت پر لبیک کہو۔ تو دعوت اللہ دینی ہے، نہ کہ دعوت الاولیاء دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف، جو آپ شریعت لے کر آئے، جو آپ نے شریعت پیش کی، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کی طرف دعوت دینی ہے۔ جب آپ فضائل اعمال پڑھائیں گے تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو اصل مقصد ہے دعوت کا۔ تو اسی لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اسی لیے یہ کہا گیا کہ یہ نصاب جو ہے یہ انسان کی صحیح معنی میں اصلاح نہیں کر سکتا، کتاب و سنت کی طرف دعوت کے لیے کافی شافی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کرامات اولیاء ہیں۔ یہ تو اولیاء کی طرف دعوت ہے، یہ تو بزرگوں کے دین کی طرف دعوت ہے، نہ کہ اللہ کے دین کی طرف، نہ کہ پیارے پیغمبر کی شریعت کی طرف۔ اب آپ آخری بیان میں سنانے جا رہا ہوں مولانا طارق جمیل کا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں فضائل اعمال کو، اب انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کرنا، خود انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنیں، جب وہ بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے خود اعتراضات کیے ہیں فضائل اعمال کے قصوں پر اور اس کی کراماتوں پر، خود اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عجیب طرح کی باتیں ہیں، یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا، جو ہم لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں وہ اس سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ خود مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں، آپ سنیں ویڈیو۔ ساری رات جاگنا، فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، وہ اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔
یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات، یہ راہبانیت کی شکل ہے۔ یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ آپ قرآن کو پڑھیں اپنے نصاب کے اندر۔ مولانا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ، طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، ریاض الصالحین کا انہوں نے کہا، کیوں کہا؟ کیونکہ وہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر معاشی مسائل اور دیگر معاملات، آپس کے تعلقات وغیرہ ہر حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، گزارش یہی ہے کہ دیکھا کریں، سوچا کریں۔ بات کرنے وقت ہر کوئی اعتراض کر لیتا ہے، لیکن سوچیں کہ حقیقت میں اعتراض بنتا ہے یا نہیں، کبھی غور بھی کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی بات سن کے آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیں اور خود جان چھڑا کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا بھی یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فضائل اعمال پر اگر سعودیہ نے پابندی لگائی ہے اس کی کوئی وجوہات ہیں، ایسے پابندی نہیں لگی۔ وما توفیق الا باللہ۔